بڑی اہم حدیث طیبہ، امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کی، اور آج پریشان لوگوں کے لیے، دکھ درد میں مبتلا لوگوں کے لیے یہ حدیث تو بڑی نایاب وظیفہ ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر بہت درود پڑھتا ہوں، تو درود پاک کتنا مقرر کروں؟ آج بھی کئی لوگ کہتے ہیں بھائی اس ٹائم پڑھو، اس ٹائم نہیں پڑھو۔ یہ حدیث امام ترمذی نے روایت کی۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کہا یا رسول میں آپ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوں، آپ بتائیے میں کتنی تعداد میں درود پڑھوں، کتنی تعداد مقرر؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ما شئت، جو تو چاہے، جتنی تیری مرضی، جتنا چاہے تو پڑھ۔ کہتے ہیں قلت الربع، میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھا حصہ۔ حدیث کا مطلب یہ تھا کہ وہ جتنے بھی نفلی کام کرتے تھے، فرمایا ان میں سے چوتھا حصہ میں آپ علیہ السلام پر درود پاک پڑھوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ما شئت، تیری مرضی، فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، فرمایا اگر تو زیادہ کرے تو وہ تیرے لیے بہتر ہے، تیرے لیے اور اچھا ہوگا۔ کہتے ہیں میں نے کہا النصف، میرے پاس جتنا بھی نفلی عبادات کا وقت ہے اس کا آدھا حصہ میں درود پاک میں بسر کروں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ما شئت، تیری مرضی، فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، لیکن اگر تو زیادہ کرے اور کثرت سے درود پڑھے تو یہ تیرے لیے بہتر ہوگا۔ فرماتے میں نے عرض کی کہ 2/3 حصے، یعنی 3 اوقات میں سے 2 حصے جو ہیں میں آپ پر درود پاک پڑھتا رہوں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ما شئت، تیری مرضی، فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، لیکن اگر تو زیادہ کرے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ ذرا دیکھیے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ عرض کرتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس جتنا بھی وقت ہے میں وہ سارا وقت درود پاک ہی پڑھوں۔ اب حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اذا تکفی ہمک ویکفر لک ذنبک، فرمایا اگر ایسا ہے تو پھر تمہارے غموں کو یہ درود پاک کافی ہوگا اور تمہارے گناہ بھی مٹا دے گا۔ فرمایا تمہارے گناہ بھی مٹ جائیں گے اور تمہارے غم بھی دور ہو جائیں گے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں ہر دکھ کی دوا، ہر غم سے نجات، ہر پریشانی سے نجات کا جو مجرب وظیفہ ہے وہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا۔ درود پاک کی بارگاہ مصطفیٰ میں درود پاک پیش کرنا ہے ہر پریشانی سے نجات کے لیے۔ یہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ، تحفہ، یہ نجات کا ذریعہ۔ نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک کا اجر و ثواب یہ ہے کہ درود پاک پڑھ کر جو مانگا جائے وہ ملتا ہے۔ امام ترمذی اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے میں نماز پڑھ رہا تھا اور نبی کریم علیہ السلام اور حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ جب میں بیٹھا تو میں نے اللہ کی حمد سے ابتدا کی، پھر میں نے نبی کریم علیہ السلام پر درود پڑھا، پھر میں نے اپنے لیے دعا کی تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مانگ لے دیا جائے گا، مانگ لے دیا جائے گا۔ فرماتے ہیں جب میں نے اللہ کی حمد کی اور پھر درود پڑھ کے اپنے لیے دعا مانگنے لگا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو چاہے مانگ لے تجھے مل جائے گا، جو چاہے مانگ لے تجھے دیا جائے گا، یعنی تیری دعا رد نہیں کی جائے گی، اب جو تو چاہے گا مانگے گا اللہ عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث طیبہ نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک جب پڑھا جائے تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ
کہ پورا درود پاک پڑھا جائے، دم کٹا درود نہیں۔ عرض کی کہ دم کٹا درود کیا؟ فرمایا مجھ پر اور میری آل پر نہ ہو۔ جب بھی آقا کریم علیہ السلام پر درود پڑھا جائے، آپ علیہ السلام کی آل پر بھی درود پاک پڑھا جائے، اصحاب پر بھی درود پاک پڑھا جائے۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، مولا کائنات فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑا کنجوس وہ ہے جس کے پاس میرا ذکر ہو اور مجھ پر وہ درود پاک نہ ہو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے جب بھی آقا کریم علیہ السلام کا درود پاک پڑھنے کا وقت آئے یا نام مبارک آئے تو پھر درود پڑھے بغیر نہیں رہنا چاہیے۔ آقا کریم علیہ السلام پر درود پاک ضرور بھیجنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ بن عمر فرماتے اس حدیث طیبہ میں آپ علیہ السلام نے فرمایا من صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واحدۃ صلی اللہ علیہ وملائکۃہ 70 صلاۃ۔ امام احمد نے مسند امام احمد بن حنبل کے اندر یہ روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے کہ جو نبی کریم علیہ السلام پر ایک بار درود پڑھے گا، اللہ اور اس کے فرشتے 70 بار اس پر درود بھیجیں گے، 70 بار۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث طیبہ آقا کریم علیہ السلام نے درود پاک پڑھنے والوں کے لیے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا قال من صلی علی محمد، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو آقا کریم علیہ السلام یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، وقال اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، فرمایا درود پاک میں یوں کہے کہ اے الہی انہیں قیامت کے دن اپنے قریب ٹھکانے میں اتار۔ یہ یعنی الفاظ کہے کہ اللہم انزلہ مقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وجبت لہو شفاعتی، اس بندے کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی، اب میں قیامت کے دن اس کی لازمت شفاعت کروں۔ اسی طرح دیگر درود پاک بھی ہیں بے شمار جن کے فضائل ہیں اور جن کی جو ہے وہ برکات آقا کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے۔ درود پاک دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے، اور جو دعا بغیر درود پاک کے مانگی جائے حدیث کے مطابق وہ معلق رہتی ہے اور رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں کثرت سے آقا کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے۔ آقا کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کے آداب میں سے یہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے ہر وقت درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ آقا کریم علیہ السلام پر درود پاک وہ عبادت ہے جو کسی بھی حال میں ضائع نہیں جاتی، رائگاں نہیں جاتی۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا اگر کوئی محض دکھاوے کے لیے بھی پڑھتا ہے تو بھی وہ اجر سے محروم نہیں، ورنہ ہر عمل جس میں ریاکاری ہو وہ برباد ہے، مگر درود پاک ایسی عبادت ہے جو جتنا پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ درود پاک کون سا پڑھا جائے؟ تو کوشش کریں وہ درود پڑھیں جس میں درود بھی ہو اور سلام بھی ہو، اور سب سے بہترین اس میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، جس سب سے بہترین درود پاک ہے، اس لیے کہ اس میں صلاۃ بھی ہے اور سلام بھی ہے، اور دونوں چیزیں، تو درود پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا، سلام بھیجنے کا ثواب بھی ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آقا کریم علیہ السلام پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و علی سیدنا مولانا محمد نبی و علی